الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کی ایمان کے بعد بہت بڑی نعمت ہے فہم، کہ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ جب بات سمجھ آئے تو اس کو قبول کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور جب سمجھ نہ آئے تو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ المیہ ہے کہ اعتراضات وہ کرتے ہیں جو بات سمجھتے نہیں، اور جوابات وہ نہیں دیتے جو بات سمجھتے نہیں۔ اگر مخالف سمجھے تو اعتراض نہ کرے، ہم سمجھیں تو جواب دے لیں، بس یہ الجھن دونوں جگہ پہ مستقل چل رہی ہے۔ اور ہماری پوری دنیا میں محنت یہ ہے کہ اپنا مسلک اور عقیدہ دلائل کے ساتھ سمجھا دیں، باقی قبول کرے کسی کی مرضی، نہ قبول کرے اس کی مرضی۔ لڑنا جھگڑنا ڈنڈا سوٹا فساد اس کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے علم میں ہے کہ آج یہاں فیصل آباد میں کئی ایک مدارس کی چھٹیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس پروگرام کو ختم نہیں کیا کہ جو آئیں وہ تسلسل کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں۔ حالانکہ آ جانا میرے لیے بھی بہت مشکل تھا، میرا چونکہ بہت لمبا سفر تھا، صبح 6 بجے میں گھر پہنچا، اور یہ 4 راتیں گزشتہ ایسی گزری ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے 26 گھنٹے سفر کیا، پھر ایک جگہ پر پہنچا 15 منٹ کے بیان کے لیے، 26 گھنٹے سفر کے بعد۔ وہ خیر ایک لمبا سفر تھا، تو میری خواہش ہے کہ جو ہم نے ایک مستقل کام طے کیا ہے، اللہ کرے اس کو تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں۔ ہمارے ذہن میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں، اور میں کہ تو آپ تھوڑا سا ذہن بڑا کر لیں، ہمارے سامنے وہ ہیں جو بیٹھے ہیں، اور اس سے کئی گنا زیادہ وہ ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہیں لیکن ان کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، سبق پڑھ رہے ہیں مسلسل۔ گزشتہ سے پیوستہ سبق تھا، پیوستہ جمعرات کو، تو میں نے مولانا کو میسج بھی کیا تھا کہ اس ہمارے سبق میں 1600 افراد ایسے تھے جو نئے آئے تھے، جو چلنے والے ہیں وہ الگ ہیں، 1600 افراد گزشتہ سے پیوستہ سبق میں نئے آئے تھے، جو باقاعدہ سامنے بیٹھ کے سبق پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جب یہ نیٹ پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے اور پھر لوگ سنتے رہتے ہیں، اس کی تعداد تو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تقلید کے حوالے سے 4 باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، مطلب، مفہوم۔ نمبر 2 تقلید کے دلائل۔ نمبر 3 تقلید پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ نمبر 4 تقلید نہ کرنے کے نقصانات۔ تو ابھی ہماری بات چل رہی ہے تقلید کی تعریف پہ، تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تقلید کی تعریف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ غیر مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو، یہ ہے تقلید کی پوری تعریف۔ اب ظاہر ہے جب تقلید ہم کرتے ہیں تو تعریف بھی ہم کریں گے نا۔ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں تقلید آپ کرتے ہو تعریف ہم کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تقلید ہم کرتے ہیں تو ہم سے پوچھو تقلید کا مطلب کیا ہے۔ ہم تقلید کا معنی اور کرتے ہیں، آپ تقلید کا معنی اور کرتے ہیں، اپنا مفہوم ہمارے اوپر تو مسلط نہ کریں نا۔ تو متکلم کی مراد متکلم ہی بتا سکتا ہے، متکلم کی مراد کا تعین مخاطب نہیں کرتا، یہ عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم اپنی مراد خود بیان کریں گے، ہماری مراد کو ہمارا مخاطب بیان نہ کرے، تو جو ہم بیان کریں اس کے اوپر آپ اشکال کریں تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ تو تقلید کی تعریف میں بات چل رہی تھی بلا مطالبہ دلیل، مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا، یہ بلا مطالبہ دلیل یہ تھی۔
دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے بات بلا دلیل ہو، اور ایک ہے کہ بات کی دلیل تو ہو لیکن اس دلیل کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ تو ہم جو تقلید کرتے ہیں اور مجتہد کی بات مانتے ہیں، تو مجتہد کی بات با دلیل ہوتی ہے لیکن ہم اس مجتہد سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے۔ تو بے دلیل بات ہونا اور ہے، اور با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا یہ اور ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں بحرین میں تھا تو ایک لڑکا مجھ سے پوچھنے لگا کہ تقلید کرنی چاہیے۔ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ چونکہ وہ تقلید نہیں کرتا تھا نا، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آپ اپنے ذمہ دلیل نہ لیا کریں، دلیل دوسرے کے ذمہ ڈالا کریں، اس سے بات کرنی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ تو مجھے پوچھتا ہے تقلید کرنی چاہیے؟ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتا میں تو کہتا ہوں تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کہتا ہے اس لیے کہ تقلید کہتے ہیں بلا دلیل بات کو ماننا۔ میں نے کہا تقلید کا معنی یہ جو آپ نے کیا ہے بلا مطالبہ بلا دلیل بات کو ماننا، یہ تعریف تقلید کی اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ تو یہ تقلید کی تعریف کہاں ہے؟ اس نے اپنے عالم کا نام لے کر کہا کہ فلاں مولانا نے تقلید کی یہ تعریف کی ہے۔ میں نے کہا جب انہوں نے تقلید کی یہ تعریف کی تھی تو آپ نے ان سے دلیل مانگی تھی کہ تقلید کی یہی تعریف ہے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا یہی تو بلا دلیل بات ہے جو آپ نے مان لی ہے، اس لیے آپ کو تقلید میں شک پڑ گیا، کیونکہ آپ بلا دلیل باتوں کو مانتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں تقلید نہیں کرنی چاہیے، اور ہم با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل مانتے ہیں، تو ہم اس لیے تقلید کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ تقلید کا انکار بھی کرتے ہیں، اور جو تقلید کی تعریف کرتے ہیں اس کے مطابق آپ تقلید بھی کرتے ہیں۔ تو ہم تو تقلید کا انکار نہیں کرتے، تقلید کی بات کہتے ہیں۔ تو بلا مطالبہ دلیل یہ اور چیز ہوتی ہے۔ پرسوں سکھر میں جلسہ تھا اور ختم بخاری تھا، بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق تھا، تو اس کے لیے انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ آخری حدیث پر بیان تم کرو۔ تو میں نے خیر وہ ایک لمبی بات ہے سمجھائی، میں تو اس میں صرف ایک بات کرنے لگا۔ میں نے کہا بھی ہمارے ہاں مردوں کا نصاب عورتوں کے نصاب سے مختلف ہے، کیونکہ مرد اور عورت کی فطرت کے تقاضے الگ ہیں، اس لیے ہم نے دونوں کا نصاب بھی الگ رکھا ہوا ہے۔ مرد جو بخاری پڑھتے ہیں تو ان کی آخری حدیث اور ہے، کلمتان حبیبتان۔ عورتیں جو بخاری پڑھتی ہیں تو ان کی آخری حدیث کتاب النکاح کی آخری حدیث ہے، عاتبنی ابو بکر وجعل یقتلنی بیدی فی خاصرتی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے ہاں خواتین کے لیے کتاب النکاح پر بخاری ختم ہو جاتی ہے، چونکہ والد کے ذمہ ہے کہ بیٹی کی تربیت کرے اور نکاح کر کے فارغ کر دے، اس لیے ہم مدرسے میں کتاب النکاح پڑھا کے فارغ کر دیتے ہیں۔ استاد بھی باپ کی طرح ہی ہوتا ہے، تو میں نے کہا ہمارا نصاب یہاں تک چلتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النکاح کے آخر میں جو ہمارے ہیں بچیوں کے نصاب کی آخری حدیث ہے، اس میں دو مسئلے بیان فرمائے ہیں۔ باب قول الرجل لصاحبی الارستم اللیلۃ، کیا کوئی شخص اپنے ساتھی سے پوچھ سکتا ہے کہ رات گھر والوں کے پاس گئے تھے؟ دوسرا مسئلہ وطان الرجل ابنۃ فی الخاصرۃ عند العتاب، کیا باپ اپنی بیٹی کو تنبیہ کر سکتا ہے؟ اور جو دلیل پیش کی ہے وہ صرف اس مسئلے پر ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو تنبیہ کر سکتا ہے۔ تو امام بخاری نے مسئلے دو بتائے ہیں، اور ایک مسئلے پر دلیل دی ہے اور ایک پر نہیں دی، ایک پر حدیث بیان کی اور ایک پر حدیث بیان نہیں کی۔ کیوں نہیں کی اس کے الگ جوابات ہیں، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ امام بخاری نے حدیث بیان نہیں کی۔ تو میں نے کہا جو لوگ بخاری کا دعویٰ کریں ان کو اس پہ نہیں لڑنا چاہیے کہ ہر مسئلے پہ حدیث کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ امام بخاری کا اسلوب ہے ایک مسئلہ بیان کیا ہے تو حدیث بیان کی ہے، اور دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے تو حدیث بیان نہیں کی۔ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ اس پر حدیث ہے ہی نہیں، حدیث ہے، امام بخاری نے بیان بھی نہیں کی اور ہم نے امام بخاری سے مانگی بھی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں بلا مطالبہ دلیل۔
کہ دلیل ہوتی ہے لیکن دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے۔ پھر عجیب بات یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو دلیل بیان کی ہے وہ قرآن کریم کی آیت پیش نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش نہیں کیا۔ امی عائشہ کا قول ہے آتبنی ابو بکر، میرے والد نے مجھے ڈانٹا۔ اب ڈانٹنے والا بھی صحابی ہے، جس کو ڈانٹا جا رہا ہے وہ بھی صحابیہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کا ذہن یہ ہے کہ دلیل کے طور پہ قرآن بھی پیش ہو سکتا ہے، حدیث بھی پیش ہو سکتی ہے، اور صحابی بھی پیش ہو سکتا ہے۔ تو جو صحابہ کو حجت نہ مانے اس کا بخاری سے کیا تعلق ہے؟ جو ہمیشہ یہ بات کہتا ہے جی اللہ اللہ کا رسول پیش کرو ہم صحابہ کو نہیں مانتے، اس کا بخاری سے کیا تعلق؟ اب دیکھو اگر بخاری صحیح طرح سمجھا لی جائے تو بخاری کے بعد کوئی فتنہ رہ جاتا ہے۔ میں اس لیے کبھی کہتا ہوں کہ ہم ختم بخاری کرتے ہیں، اہمیت بخاری کی بتاتے ہیں لیکن بخاری کھولتے نہیں ہیں۔ اہمیت ہم بتا دیتے ہیں، استعمال دوسرے کر لیتے ہیں، تو اہمیت بھی بتائیں اور استعمال کر کے بھی بتائیں کہ بخاری شریف کے اندر ہے کیا، تاکہ بات بالکل کھلتی چلی جائے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا بلا مطالبہ دلیل تسلیم کرنا، تو تقلید کا مطلب یہ نہیں کہ بلا دلیل بات کو مانتے ہیں، تقلید کا مطلب یہ ہے کہ دلیل ہوتی ہے لیکن دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اور ایک یہاں اہم ترین بات سمجھیں، اہم ترین وہ کیا، اس سے کہیں آپ کا یہ ذہن نہ بنے کہ مجتہد کی بات تب مانیں گے جب مجتہد کے پاس قرآن کی آیت یا حدیث ہو۔ کیوں؟ ہم نے کہا نا کہ ہم تقلید کرتے ہیں اور بلا مطالبہ دلیل بات مانتے ہیں، یعنی دلیل ہوتی ہے لیکن دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے۔ تو اس سے یہ ذہن نہ بنانا کہ مجتہد کے ہر قول پہ دلیل قرآن یا حدیث ہے، یہ ذہن نہ بنانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں دلائل چار ہیں، ایک قرآن، ایک حدیث، اجماع امت اور قیاس شرعی۔ تو مجتہد کا جو قول ہے یہ خود دلیل ہوتا ہے، اس پر مزید دلیل کا مطالبہ کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ قول مجتہد تو خود دلیل ہوتا ہے، قول مجتہد تو قیاس کے ساتھ ہے، قیاس تو خود دلیل شرعی ہے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مجتہد کے قول کی حیثیت کیا ہے۔ مجتہد کی حیثیت آپ ایک بات سے اندازہ فرمائیں کہ ہمیں ایک غلط فہمی چلتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ اس میں راوی کذاب ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ اس میں راوی فلاں ہے۔ عام طور پہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کی بحث اسی پہ چلتی ہے کہ راوی ٹھیک ہے یا راوی ٹھیک نہیں۔ اور جب بھی کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے نا کہ جی آپ نے فلاں حدیث پڑھی تھی وہ ضعیف ہے کیونکہ اس میں فلاں راوی ہے اور فلاں راوی کو فلاں بندے نے لکھا ہے کہ راوی ٹھیک نہیں تھا لہذا حدیث ضعیف ہے، تو ساجی اس کا جواب کیا ہے؟ پریشان نہ ہوا کریں، بسا اوقات ایک حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے لیکن اس حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے جس کو محدثین کی زبان میں کہتے ہیں متن، اس مسئلے کو پوری امت قبول کر لیتی ہے، اسے محدثین کی زبان میں کہتے ہیں تلقی امت بالقبول۔ تو جب حدیث میں بیان کیے مسئلے یعنی حدیث کے متن کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو حدیث کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ سند کمزور ہونے کے باوجود بھی حدیث صحیح ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے لیکن وہی حدیث یعنی حدیث میں جو مسئلہ ہے متن وہ کئی حدیث سندوں سے آتا ہے اور کئی سندیں یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، تو جب کئی ضعیف مل جاتی ہیں تو اس کا ذوق اٹھ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ بس اوقات حدیث سندن ضعیف ہوتی ہے لیکن طرق کا تعدد یہ ذوق کو ختم کر دیتا ہے، یہ ہمارے علماء کی زبان میں۔ تو کسی ایک سند کمزور ہو جائے تو اس سے پریشان نہ ہوا کریں۔ دیکھیں ایک آدمی ہے وہ کمزور ہے، ڈیسک کو نہیں اٹھا سکتا، اور چار کمزور مل جائیں تو پھر تو اٹھا لیں گے نا۔ تو بس اوقات چار کمزور سندیں ملنے سے حدیث مضبوط ہو جاتی ہے۔ اچھا اسی طرح حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے، جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، کسی حدیث کے متن سے مجتہد کا استدلال کر لینا یہ دلیل صحت ہوتی ہے۔ مجتہد کتنا بڑا آدمی، یعنی حدیث اگر سند کے اعتبار سے کمزور ہو نا اور اس حدیث سے مجتہد استدلال کر لے وہ حدیث صحیح ہو جاتی۔ مجتہد اتنا بڑا آدمی، ہمیں اصل میں الجھن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مجتہد کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے آج کے دور کی مسجد کا امام ہے نا
ایسی ابو حنیفہ بھی امام ہے، ہم یہ سمجھتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ امامت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ جس طرح آج کل ہماری زبان میں کہتے ہیں نا ملا، یہ گاؤں میں قاعدہ پڑھانا اور روٹیاں مانگ کر کھانے والوں کے لیے لوگوں نے مشہور کر دیا ہے۔ حالانکہ کسی دور میں ملا بہت بڑا آدمی ہوتا تھا، ملا جیون، ملا جامی، بہت بڑے آدمی کو ملا کہتے تھے، عام آدمی کو ملا نہیں کہتے تھے۔ تو مجتہد جو امام ہوتا ہے اس کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کتنے بڑے مجتہد ہیں۔ ایسے بات چلی تو میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے۔ ایسے ایسے امام صاحب کے پاس مسائل آتے کہ بندہ حیران ہو جاتا، اور امام صاحب ایسے حل کرتے کہ بندے کو تعجب ہوتا کہ امام صاحب کے پاس، یعنی یہ جو ہمارے چلیں اس کو آخر موقع پر جب اعتراضات شروع ہوں گے نا، وہاں پھر یہ میں مثالیں شروع کروں گا، ورنہ بات یہاں پہ رہ جانی ہے کہ بس اوقات مجتہد کی بات کے خلاف قرآن ہوتا ہے، مجتہد کی مسئلے کے خلاف حدیث ہوتی ہے، تو تم پھر بھی حدیث کی بجائے مجتہد کی بات کو کیوں لیتے ہو؟ وہاں پر یہ بات سمجھائیں گے کہ حدیث مخالف ہوتی بھی ہے یا نہیں، یا مخالف ہوتی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ فی الحال یہ سمجھیں بلا مطالبہ دلیل، تو مجتہد کی بات بلا دلیل نہیں ہوتی، بات دلیل ہوتی ہے، لیکن ہم اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اسی طرح اس کے اندر تھا کہ تقلید ایسے مجتہد کی کریں گے جس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کتنے مجتہد تھے؟ آپ نے ان سب کو چھوڑ کر امام حنیفہ کی تقلید کی ہے نا۔ اب یہ تقلید کا معنی سمجھ آئے گا تو یہ اشکال خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تقلید ایسے مجتہد کی کرتے ہیں کہ جس مجتہد کے اپنے اصول ہوں، وہ حدیث یا آیت سے ایک اصول نکالے اور پھر اس اصول کی روشنی میں مسائل نکالے، پھر وہ اصول اور مسائل کو لکھوا بھی دے اور لکھا ہوا امتی کے پاس پہنچ بھی جائے تو پھر تقلید ہوتی ہے۔ تقلید کس مجتہد کی کرتے ہیں؟ پہلے وہ کسی آیت سے اصول نکالے یا حدیث پاک سے کوئی اصول نکالے اور پھر اس اصول کی روشنی میں ایک مسئلہ لکھے، تو وہ جو نکالا اسے تو کہا نا اصول اور قانون، اور جو مسئلہ لکھا اسے کہتے ہیں فروع۔ فروع جمع فرع کی، فرع کہتے ہیں شاخ، اصل کہتے ہیں تنے کو، فرع کہتے ہیں شاخ کو۔ تو اس کا تنا بھی ہو، یعنی اس نے اصول نکالا ہو، پھر اصول کی روشنی میں مسائل ہوں جو شاخیں ہوں، پھر اس نے لکھوایا بھی ہو اور مقلد کے پاس وہ لکھا ہوا آ جائے تو تب تقلید ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین میں سے مجتہدین تو تھے، لیکن صحابہ کرام نے اصول نکالے ہوں، پھر اصول لکھوائے ہوں، ان اصولوں سے مسائل نکالے ہوں اور پھر مسائل لکھوائے ہوں، ایسا کوئی ایک صحابی بھی نہیں۔ تو چونکہ صحابہ کرام کا جو مذہب تھا وہ مدون ہو کر ہمارے پاس نہیں آیا، اب تقلید کریں گے تو پھر کریں گے کیسے؟ تقلید تو ہم کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کریں گے کیسے نا؟ صرف ہم سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو دیسی علاج کو بہت پسند کرتا ہے اور انگریزی علاج سے نفرت کرتا ہے، اور ہمیں کہتا ہے تم انگریزی علاج نہ کراؤ، تم دیسی علاج کراؤ۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، حکیم صاحب تو یہاں نہیں ہے، اچھا نسخہ کہاں سے لیں؟ پنسار بھی نہیں ہے، تو علاج کیسے کرائیں؟ بس کراؤ۔ بھئی ہم تو تیار ہیں کرانے کے لیے، لیکن کوئی حکیم بھی بتاؤ، کوئی دواخانہ بھی تو بتاؤ نا، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ تو ہم تو خوش ہیں دیسی علاج کرانے پر، لیکن کوئی علاج کرانا کیسے ہے؟ ہم تو صحابی کی تقلید کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید پر لاکھ درجہ مقدم رکھتے ہیں، لیکن آپ کسی صحابی کا نام لو کہ جن کے اصول اور فروع لکھے ہمارے پاس موجود ہوں، تو ہم کیوں صحابہ کو ہوتے ہوئے امام صاحب کی تقلید کریں گے؟ تو تقلید ایسے مجتہد کی کرتے ہیں کہ جس کا مذہب اصولاً اور فروعاً مدون ہو، لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس امت کا سب سے پہلا فرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے مسائل شریعت کو ترتیب کے ساتھ لکھوایا ہے، اور یہ صرف احناف نہیں کہتے، یہ شوافی بھی کہتے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لم یسبق احد، امام صاحب سے آگے اس مسئلے پر کوئی نہیں بڑھا، انہ اول من دون علم الشریعت ورتبہ ابوابا، یہ پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے مسائل لکھوائے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے سنا ہے
حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پھٹی ہے اور اس میں آپ کی ہڈیاں مبارک ہیں اور وہ بکھری پڑی ہیں، اور امام صاحب نے اٹھا کر جمع کر کے اپنے سینے سے لگا لی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس خواب کو دیکھ کر اتنا پریشان ہوئے کہ امام صاحب بیمار ہو گئے، سبق پڑھانا چھوڑ دیا اور شاگرد امام صاحب کے پاس عیادت کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ حضرت امام صاحب خواب دے کر اتنا پریشان ہوئے۔ پریشانی کس بات کی تھی کہ دیکھو ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم محفوظ بھی ہے اور زندہ بھی ہے، اور خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو پھر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ امام ابن سیرین تابعی تھے، تعبیر کے فن کے امام تھے، اور غالباً 500 صحابہ کرام کے شاگرد تھے۔ کیا ان سے تعبیر پوچھو؟ حضرت ابن سیرین کے پاس بھی گئے اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ نہ بتانا کہ خواب میں نے دیکھی ہے، میرا نام نہ بتانا۔ شاگرد جب گئے تو ابن سیرین رحمہ اللہ نے پوچھا یہ خواب کس نے دیکھی ہے؟ کہا جی جنہوں نے خواب دیکھی ہے انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ تو دیکھ کوئی نہیں سکتا، اب بتاؤ کس نے دیکھی ہے؟ کہا جی امام ابو حنیفہ نے دیکھی ہے۔ فرمایا ان کو مبارک دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو دنیا میں پھیل گئی ہیں نا، ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ ابو حنیفہ سے لے گا۔ اب یہ امام ابن سیرین نے تعبیر کہاں سے نکالی ہے؟ یہ تعبیر نکالی کیسے ہے؟ یہ کتب میں نہیں لکھا کہ تعبیر کیسے نکالی ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ تعبیر نکالی کیسے ہے۔ ہمارے اعمال کا نام دین ہے اور نبی کی ذات کا نام دین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہڈیاں مبارک بکھری ہوئی ہیں نا، اس کا معنی کہ حضور پاک کی ذات کا نام چونکہ دین ہے، تو آپ کی ذات سے نکلنے والا دین جسے سنت کہتے ہیں وہ بکھرا پڑا ہے۔ امام صاحب نے ایک جگہ جمع کیا ہے، تو اس لیے حضرت امام حنیفہ پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور دین کو ایک جگہ جمع کی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مخالفت یہ جو فقہ کا دشمن ہے وہ یا حنفیوں کی کرتا ہے یا تبلیغی جماعت کی کرتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سنت کو لکھوایا امام ابو حنیفہ نے ہے اور سنت کو زندہ کیا اور پھیلایا تبلیغی جماعت نے۔ تو جو سنت کا دشمن ہے وہ اس کی مخالفت بھی کرے گا جس نے سنت کو لکھوایا، اور اس کی مخالفت بھی کرے گا جس نے سنت کو پھیلایا اور زندہ کیا ہے۔ اور ہم اس اعزاز کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ ہم اس امام کے مقلد ہیں جس نے سنت لکھوائی ہے، اور ان اکابر کو مانتے ہیں جن نے سنت کو پھیلایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے لکھوانے والے بھی ہم ہیں، پھیلانے والے بھی ہم ہیں۔ تو جب آپ کام کریں گے اعتراض تو ہوں گے نا، اعتراض کی پرواہ نہ کریں، اپنے کام کو جاری رکھیں۔ تو ان کا مذہب مدون ہوا ہو۔ یہاں دو لفظ اچھی طرح سمجھ لیں، ہم نے تقلید کی تعریف میں مذہب کی بات کی ہے، دین کی بات نہیں کی۔ دین اور مذہب کے معنی میں فرق ہے، اور یہ عام طور پہ اس فرق کا خیال نہیں کیا جاتا، اس لیے اس پر اعتراض ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو اعتراض کرنے والے ہمیشہ کہتے ہیں کہ دین ایک تھا اور مقلدین نے دین کے 4 ٹکڑے کر دیے، ایک دین ابو حنیفہ، ایک دین مالک، ایک دین شافعی، ایک دین احمد۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور انہوں نے فرقہ واریت پھیلائی ہے اور دین کے 4 حصے کر دیے۔ اب یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دین الگ ہے اور مذہب دین نام ہوتا ہے منصوصات کا۔ منصوصات جمع ہے منصوص کی، نص۔ قرآن کریم کی آیت کو کہتے ہیں نص، حدیث کو کہتے ہیں نص، نون اور صاد، نص۔ تو دین نام ہے منصوصات کا۔ قرآن کی آیت یہ بھی نص اور حدیث پاک یہ بھی نص، اور مذہب نام ہے اجتہادیات کا۔ اس لیے دین کہتے ہیں منزل کو اور مذہب کہتے ہیں راستے کو۔ تو آیت تو ایک ہوگی لیکن اس آیت سے مسئلے 2 نکلیں گے، آیت کو دین کہیں گے اور 2 مسئلوں کو 2 مذہب کہیں گے۔ حدیث تو ایک ہوگی لیکن حدیث سے جو 2 مسئلے نکلیں گے وہ مذہب ہوں گے اور حدیث دین ہوگی۔ اور یہ بات جھوٹ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان مذاہب نہیں تھے، مذاہب بعد میں بنے ہیں۔ مذاہب تو صحابہ کرام کے دور میں بنے تھے، یہ تو صحابہ کے درمیان رضی اللہ عنہ کے دور میں مذاہب تھے، لیکن چونکہ باقاعدہ لکھے نہیں گئے تھے اس لیے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ان کے دور میں مذہب نہیں تھے، یا مذہب تو بعد میں شروع ہوئے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا غزوہ خندق کے بعد، فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے جب غزوہ احد سے فارغ ہو گئے حکم آ گیا کہ بنو قریظہ پر حملہ کرو، یہودیوں پر، جبرائیل امین آ گئے۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پڑھے۔ ہم ترجمہ ہی کرتے ہیں نا، تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ کے محلے میں۔ یہ ترجمہ ہمارے آج کے دور کی اردو کا نہیں ہے، یہ قدیم اردو ہے۔ تو جب حدیث کا ترجمہ کریں تو اس زبان میں کیا کریں جو زبان محاورات میں چل رہی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں حصر یوں بیان نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پڑھے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ صحابہ کرام چل پڑے، تھوڑا سا سفر کیا، اب وقت اتنا تھوڑا رہ گیا، بنو قریظہ کے محلے میں جاتے ہیں تو عصر کی نماز فوت ہو جائے گی، مغرب ہو جائے گی۔ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض صحابہ نے کہا ہم تو عصر کی نماز پڑھیں گے، قضا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہا حضور پاک نے جو فرمایا تھا نا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پڑھو۔ بعض صحابہ نے کہا پہلے دوسرا مذہب سمجھنے، یہ پہلا سمجھنا پھر زیادہ آسان ہوگا۔ بعض صحابہ کرام نے کہا ہم عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے راستے میں، ہم پڑھیں گے بنو قریظہ کے محلے میں۔ بھائی مغرب ہو جائے گی، عصر قضا کا ہونے تو ہوتی ہے، تو ہم تو جس نبی کی امتی ہیں ان کا فیصلہ ہے کہ عصر تم نے بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں رد و بدل کرنے والے؟ قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، ہم بنو قریظہ کے محلے میں پڑھیں گے، حضور کا حکم ہے۔ تو دوسرے کہنے لگے نہیں ہم تو عصر راستے میں پڑھیں گے۔ کہا حضور نے جو فرمایا بنو قریظہ کے محلے میں پڑھو، انہوں نے کہا تم اس حدیث کو سمجھے نہیں ہو، اس کا مطلب یہ تھا اتنا جلدی جاؤ کہ عصر تمہاری وہاں ہو، یہ مطلب نہیں تھا کہ دیر ہو جائے تو نماز قضا کر لو، تو تم حضور کی بات کو سمجھے نہیں ہو، لہذا ہم تو عصر یہاں پڑھیں گے۔ اب دیکھو جنہوں نے عصر قضا کر کے بنو قریظہ کے محلے میں پڑھی ان کی دلیل بھی یہی حدیث ہے، اور جنہوں نے رستے میں پڑھی ان کی دلیل بھی یہی حدیث ہے۔ فرق سمجھنے میں لگ گیا نا۔ بعض صحابہ سمجھے اس کا مطلب یہ ہے خواہ وقت گزر جائے تب بھی وہیں پڑھنا، بعض سمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا جلدی جانا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہنچ جانا۔ تو حدیث تو ایک ہی ہے نا۔ اب یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، بنو قریظہ کے محلے میں جا کے عصر کی نماز پڑھنا یہ دین ہے۔ اور بعض اس کا معنی جو یہ سمجھے اتنا جلدی جانا کہ مغرب سے پہلے پڑھ جانا یہ مذہب ہے۔ تو دیکھو نص ایک ہے اور فہم دو ہیں، تو بعض صحابہ کا یہ مذہب اور بعض کا، اور اختلاف کتنا شدید ہے کہ نماز قضا کی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا اختلاف بھی ہو سکتا ہے حلال حرام ہو جائے، تو میں نے کہا نماز کو قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور صحابی کر رہے ہیں، میں تو کروں گا، اس کو آپ گناہ گار نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ یہ مجتہد ہے۔ یہ کون ہے؟ مجتہد ہے۔ اب دیکھو حدیث ایک ہی ہے نا لیکن معنی دو ہو گئے۔ نسائی شریف میں روایت موجود ہے، دو صحابی جا رہے تھے تو نماز کا وقت تھا، پانی موجود نہیں تھا، ان نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ جب نماز پڑھی ابھی اگلی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا کہ ان کو پانی مل گیا۔ ایک صحابی کہنے لگا بھی میں تو وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس نے کہا قرآن کو میں فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، جب پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ پانی نہیں ملا، میں نے تیمم کیا تھا، پانی مل گیا، ابھی نماز کا وقت باقی ہے، اب میرے ذمہ ضروری ہے کہ میں پانی کے ساتھ وضو کروں، اب حکم فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً والا ختم ہو گیا۔ دوسرا کہتا ہے نہیں میں تو تیمم کر کے دوبارہ نماز نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ کہ قرآن نے کہا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، جب پانی نہیں ملے تیمم کرو، تو میں نے تو عمل کر لیا، میں کیوں پڑھوں؟ دیکھو آیت ایک ہی ہے، مسئلے دو ہیں۔ اب آیت ایک ہو اور امام حنیفہ اور امام شافعی کے دو مسئلے ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں دین کے ٹکڑے کر دیے، اور ایک ہی آیت پر دو صحابہ کے مسئلے ہو گئے، اب کیوں نہیں کہتے دین کے ٹکڑے کر دیے؟ اب فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا یہ دین ہے، اور میں نماز دوبارہ پڑھوں گا یہ ایک مذہب ہے، میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا یہ ایک مذہب ہے، ایک صحابی کا مذہب ایک دوسرے کا۔ اب دیکھو دین ایک ہے، مذہب دو ہیں۔ تو یہ تو صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا، یہ کون کہتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا؟ تو یہ مذاہب کا اختلاف صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ
کہ اس وقت مذاہب والے بھی تھے اور احترام والے بھی تھے، یہ لا مذہب نہیں تھے۔ لا مذہب، یہ کہتے ہیں نا صحابہ کے دور میں مذاہب تھے، آپ کہا کرو بھی صحابہ کے دور میں مذاہب تھے، مذاہب والے بھی تھے، ہاں لا مذہب نہیں تھے۔ اس لیے ان صحابہ کرام کے آپس میں لڑائی بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی ایک دوسرے کو برا بھی نہیں کہتا تھا۔ جب یہ دونوں واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے نبی سے صورتحال پیش کی۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جس آدمی نے وضو کیا اور تیمم کر لیا اور نماز پڑھی، پانی مل گیا اور دوبارہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھی، مسئلہ تیرا ٹھیک ہے، فقط اصبت سنت، اصل مسئلہ یہی ہے۔ تو حضور اس نے جو دوبارہ پڑھی ہے، فرمایا اللہ اس کو 2 اجر دے دے گا، ایک نماز پہلی کا، ایک نماز دوسری کا۔ مسئلہ تو اس کا ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو کہ بندہ ٹھیک ہے لہذا اجر اس کو 2 مل جائے گا۔ یعنی بس اوقات مسئلے میں خطا ہو جاتی ہے لیکن اس کی نیت میں فساد نہیں ہوتا، اس لیے اس کی نیت ٹھیک تھی، اس کو 2 نمازوں کا اجر مل جائے گا۔ اور جو پہلے تھے، صحیح بخاری والی میں نے حدیث پیش کی ہے کہ بعض نے عصر پڑھ لی اور بعض نے قضا کر کے پڑھی۔ جب اللہ کے نبی کو بتایا، امام بخاری فرماتا ہے فَلَمْ يُعَنِّ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک پر بھی تنقید نہیں کی، فرمایا کہ دونوں ٹھیک ہیں، فرمایا دونوں ٹھیک ہے۔ تو ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب۔ دین نام ہے منصوصات کا اور مذہب نام ہے اجتہادیات کا۔ آپ سب سے زیادہ ان مسائل کو چھیڑنے والی کتاب ہدایہ ہمارے نصاب میں، آپ ہدایہ جا کر کھول لیں، صاحب ہدایہ کبھی بھی نہیں کہتے ھذا دین ابی حنیفہ، وہ کہتے ہیں ھذا مذہب ابی حنیفہ۔ وہ مذاہب کہتے ہیں تو ہم ائمہ کے اختلاف کو مذاہب کہتے ہیں اور یہ لوگ ائمہ کے اختلاف کو دین کے اختلاف کہتے ہیں۔ تو اختلاف کا معنی یہ نہیں سمجھے اور تھوپتے ہمارے اوپر ہیں کہ تم نہیں سمجھے۔ میں نے اس لیے گزارش کیا ہے بھی دین اور مذہب کا معنی سمجھ لو۔ میں نے دوسرے انداز میں سمجھایا کہ دین نام ہے منزل کا اور مذہب نام ہے راستہ کا۔ یہاں سے میں سرگودا جاتا ہوں تو سرگودا جانے کا فیصل آباد سے ایک ہی راستہ ہے یا کئی راستے ہیں؟ یہ کئی راستے کو کئی مذاہب کہتے ہیں۔ منزل ایک ہوتی ہے، راستے کئی ہوتے ہیں۔ تو منزل سے آدمی بھٹک جائے تو گمراہ ہوتا ہے، اور راستے ایک کی بجائے دوسرے چلے اس کو گمراہی نہیں کہتے۔ فرق اتنا ہے کہ راستہ صاف ہو اور بڑا ہو، موٹر وے ہو ابو حنیفہ کی طرح تو بندہ ذرا جلدی پہنچ جاتا ہے۔ امام صاحب کا موٹر وے، راستہ بہت کھلا ہے، مزہ آتا ہے اس راستے پر چلتے ہوئے۔ میں اپنے حضرات سے کبھی کہتا ہوں حنفیوں والا امام صاحب والا مزاج بناؤ۔ امام صاحب کا دل بہت بڑا تھا، آدمی بہت بڑے تھے، مزاج میں بہت وسعت تھی امام صاحب کے۔ تو میں نے خیر عرض کیا کہ مذہب اور دین کا فرق، اور آخری بات کہ مقلد کے پاس مجتہد کا مذہب اصولاً اور فروعاً مدون ہو کر تواتر کے ساتھ پہنچے۔ تواتر کے ساتھ پہنچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح اس کے پاس پہنچے کہ دنیا میں اس کو جھٹلانے والا کوئی نہ ہو، جھٹلانے والا کوئی نہ ہو۔ یہ کوئی نہ ہو سے مراد ہے کہ دیانتدار کوئی نہ ہو۔ بد دیانت جھٹلانے والے تو ہر دور میں مل جاتے ہیں۔ بد دیانت کا کیا ہوتا ہے؟ یعنی سمجھدار آدمی، صاحب علم آدمی اس کو جھٹلا نہ سکے، اس کا نام ہوتا ہے کہ چیز تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ یہاں ہم سند کی بات نہیں کر رہے، تواتر کی بات کر رہے ہیں۔ جو مقام تواتر کا ہے وہ مقام سند کا، سند میں تو گنتی ہوتی ہے اور تواتر میں گنتی نہیں ہوتی۔ ان گنت لوگوں نے کہا، بے شمار لوگوں نے کہا، اتنے کہنے والے تھے کہ وہ جھوٹ پر جمع ہو ہی نہیں سکتے، اسے کہتے ہیں تواتر۔ یہ بات سمجھیں گے نا، اب صرف تعریف کو سمجھنے سے بہت سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں لالا موسیٰ ضلع گجرات ایک مسجد ہے، وہاں میرا بیان تھا اور بیان کے دوران ایک ساتھی نے چٹ دی کہ یہ آپ کہتے ہیں حنفی، ہم تو حنفی کو مانتے ہیں، لیکن یہ جو آپ مسائل بیان کرتے ہیں نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ اگر تم سند کے ساتھ فقہ حنفی ابو حنیفہ سے ثابت کر دو تو ہم حنفی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب بتاؤ کتنا بڑا یہ چیلنج ہے کہ فقہ حنفی تم سند کے ساتھ ابو حنیفہ سے ثابت کر دو یہ سارے مسئلے تو ہم حنفی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا جو اعتراض آپ کا ہے اگر یہی اعتراض کوئی عیسائی کر دے کہ میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، میری چھوٹی سی شرط ہے، دیکھو کتنی سادی سی بات، میری چھوٹی سی شرط ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک یہ ساری آیتیں
اللہ کے نبی سے ہیں؟ جی۔ ساری آیتیں سند سے حضور سے تم ثابت کر دو، میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا کر لو گے؟ کہتے جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر عیسائیوں کا کیا کر بنے گا؟ کیا جی یہ تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ میں نے کہا جس طرح الحمد سے لے کر والناس تک یہ قرآن تواتر سے حضور سے ثابت ہے، اسی طرح ہماری ہدایت کنز اور قدوری بھی تواتر ابو حنیفہ سے ثابت ہے۔ ان میں جو مسائل ہیں نا، وہ مسائل تواتر سے ابو حنیفہ سے ثابت ہیں، اور تواتر کے بعد پھر سند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا نا کہ مسئلہ کھل جائے نا، بات سمجھ آ جائے، تو پھر آپ کو بھی ٹینشن نہیں ہوگی اور سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی۔ میں نے خیر یہ مختصر سی بات کی ہے تقلید کی تعریف کے اوپر کہ یہ تقلید کی تعریف ہے۔ اب آپ ذہن میں رکھ لیں گے نا، مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا مجتہد کے ایسے مفتبہ مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جن کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور ان کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو، بس یہ ہے تقلید کی تعریف۔ نمبر 2، تقلید کے دلائل۔ تقلید کے دلائل تو بہت سارے ہیں، چند ایک ہم نے لکھے ہیں، اور اس میں سے میں 2-4 بیان کرتا ہوں، باقی فائل پر ہیں پہ آپ دیکھ لیں، فائل لے لیں۔ قرآن کریم میں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ان کا راستہ دکھا جن کے راستے پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ منعم علیہم اللہ نے بتا دیے۔ اب دیکھو جنت میں ہم نے جانا ہے انشاءاللہ، اور اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس فإنہ اعلی الجنہ، کہ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ تو جنت الفردوس یہ ہے منزل، اور درمیان میں جو راستہ ہے وہ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم پر چلیں گے تو جنت الفردوس میں پہنچیں گے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کا معنی بتاتے تو شاید تمام بندے اس معنی کو سمجھ نہ سکتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں ایک مستقل عنوان قائم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے جو گفتگو فرماتے ہیں وہ بندے کی عقل کے مطابق فرماتے ہیں۔ ایسی بات کہتے ہیں کہ جس کو ہر بندہ آسانی سے سمجھ سکے۔ اب صراط مستقیم میں سمجھانے کے لیے اختصار سے عرض کیا کرتا ہوں۔ ایک ہے صراط مستقیم کا معنی، نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات، نمبر 3 صراط مستقیم پر چلیں تو انعامات۔ یہ 3 چیزیں سمجھ آئیں تو صراط مستقیم سمجھ آتا ہے۔ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ حد سے گزرنا، حد سے اترنا، اور حد پہ رہنا۔ یہ حد پہ رہنا یہ ہے صراط مستقیم۔ 3 لفظ ہیں، حد سے گزر جانا، حد سے اتر جانا، اور حد پہ رہنا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں حد سے گزرنا یہ افراط ہے، حد سے اترنا یہ تفریط ہے، اور حد پہ رہنا یہ اعتدال ہے۔ اور شریعت میں کہتے ہیں حد سے گزرنا الحاد ہے، حد سے اترنا بدعات ہے، اور حد پہ رہنا یہ ہے صراط مستقیم، جسے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اب یہ تو صراط مستقیم کا معنی ہے نا، ہر بندے کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ مثالیں دیں پھر اس کو لمبی بات کریں۔ نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات۔ تو اللہ نے معنی نہیں بتایا، اللہ نے علامات بتائی ہیں کہ صراط مستقیم کی علامات کیا ہے۔ اب دیکھو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہے۔ اب بتاتے اللہ کیا ہے تو مشرک کیسے سمجھتا؟ اللہ تعالیٰ لیس بجوہر ولا بجسم، یہ ولا عرض ولا طویل ولا عریض، یوں تعریف ہوتی۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب دنیا میں ہر چیز کی تعریف وجودی ہوتی ہے اور اللہ کی تعریف سلبی ہے، یہ عجیب بات ہے۔ دنیا میں جس کی بھی تعریف کریں گے نا، انسان کیا ہے یہ ہے، حیوان کیا ہے یہ ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی تعریف یہ ہے، نہ جوہر ہے، نہ جسم ہے، نہ عرض ہے، نہ طویل ہے، نہ عریض ہے۔ اللہ کی تعریف یوں ہوتی ہے، بس اللہ کی ذات کا معنی اس کے علاوہ کوئی بندہ بتا نہیں سکتا۔ تو اگر پوچھا اللہ کیا ہے
یہ بتاتے تو سمجھانا مشکل تھا نا، جوہر نہیں، اچھا جوہر کیا ہے، جسم نہیں ہے تو پھر جسم کیا ہے، مشکل تھا۔ فرمایا ان کو یہ بتاؤ قل هو اللہ احد، تم یہ نہ پوچھو اللہ کیا ہے، تم یہ پوچھو اللہ کون ہے، یہ نہ پوچھو اللہ کیا ہے بلکہ یہ پوچھو اللہ کون ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اللہ کی صفتیں بیان کر دی ہیں۔ تو یہ نہیں بتایا صراط مستقیم کی تعریف کیا ہے، نہ بلکہ صراط مستقیم کی علامت بیان فرما دی ہے کہ صراط مستقیم کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 اس راستے پر نبی چلے، نمبر 2 اس راستے پر صحابی چلے، نمبر 3 اس راستے پر شہید چلے، نمبر 4 اس راستے پر اولیاء چلیں۔ یہ 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ اور 4 بیان کیوں فرمائی ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے اس راستے پر چلو جس پر نبی چلیں تو فیصل آباد والے کہتے یہاں تو نبی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے اس پر چلو جس پر صحابی چلیں، جب نبی نہیں تو صحابی کہاں سے؟ اچھا اس پر چلو جس پر شہید چلے، شہید ہر جگہ ہوتا نہیں، اگر ہو تو بتاتا نہیں، بتا بھی دے تو ہم سن نہیں سکتے کہ اس کا بتانا برزخ میں ہے، ہم کیسے سنیں؟ تو اس کے بعد پھر کیا فرمایا کہ اس پر چلو جس پر ولی چلے۔ دنیا میں ایسے علاقے نہیں جو ولی کے وجود سے خالی ہو، ولی فرمایا۔ اب اولیاء کی 4 چیزیں بتائی ہیں اور علامات بتائی ہیں۔ یہ بہت آسان سی میں تعبیر عرض کر رہا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، تو صراط القرآن اور صراط الحدیث نہیں فرمایا بلکہ صراط الذین انعمت علیہم فرمایا کہ تم نے ہدایت پر چلنا ہے تو جس راستے پر وہ چلے تھے اسی راستے پر تم چلو، جہاں وہ پہنچے تھے وہاں تم بھی پہنچ جاؤ گے۔ ان کے راستے کا نام صراط مستقیم ہے اور ان کی منزل کا نام جنت الفردوس۔ بس، اور میں اس پہ تو اب لمبی تقریر نہیں کر رہا، صراط مستقیم پر تو میرے 3 گھنٹے کے بیان ہیں، 3 گھنٹے کا پورا صرف صراط مستقیم کی تعبیرات پر بیان ہے۔ میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ یہاں 4 فرمائے، نمبر 1 نبیین، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء اور نمبر 4 اب دیکھو شہداء کا ذکر کیا ہے، مجاہدین کا نہیں کیا۔ شہداء کا ذکر کیا، مجاہدین کا کیوں؟ جعلی مجاہد بندہ بن سکتا ہے، جعلی شہید نہیں بن سکتا۔ جعلی مجاہد بننا کیا مشکل ہے؟ یہ جو میری پگڑی ہے اسے کہتے ہیں پاج، یہ طالبان باندھتے تھے، پاج کی پگڑی ہے، ڈالا رہ رہے ہیں، کیا مشکل ہے؟ واسکٹ پہن لیں، کیا مشکل ہے؟ لوگ سمجھیں کہ مجاہد ہے۔ مجاہد بننا تو آسان ہے، نقلی مجاہد بن سکتا ہے لیکن نقلی شہید ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان سے مجاہد نہ پوچھا کرو، ان سے شہید پوچھا کرو۔ انہوں نے بھی اس کا حل نکال لیا ہے، ہم نے شہید دکھانا نہیں، غیبانہ جنازہ پڑھ لینا، چلو کھانا ہی نہ پڑے، کتنا آسان حل ہے۔ اب بتاؤ یہ جو ہمارے حالات ہیں، ان حالات میں کوئی بندہ مجاہد دکھاتا ہے؟ اگر دکھانا بھی کوئی تو شہید دکھائے گا نا۔ تو ان حالات میں مجاہد کو چھپایا جاتا ہے، شہید دکھایا جاتا ہے۔ اور یہ ایسے بادشاہ ہیں کہ مجاہد دکھاتے ہیں، شہید چھپاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بس شہداء سے شہید مانگو، انہیں کو شہید دکھاؤ، بس شہید کے جسم سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ نے والمجاہدی نہیں فرمایا، بس شہداء فرمایا۔ مجاہد جعلی ہو سکتا ہے، شہید کے بھی جعلی نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ چلیں دلیل نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ اب یہاں دیکھو، اللہ کی بات مانو، مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو۔ خدا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے اور فقہا کی بات کا نام فقہ ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے قرآن، حدیث اور فقہ تینوں کی بات کی ہے، اور لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ فقہ کہاں پر ہے؟ اللہ کی بات کا نام قرآن، خدا کی بات کا نام قرآن، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث اور فقہا کی بات کا نام فقہ، ایک ہی جگہ پر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو یہاں جس طرح اللہ کی بات ماننے کا حکم ہے، پیغمبر کی بات ماننے کا حکم، اس طرح فقہا کی بات ماننے کا حکم بھی ہے۔ تو قرآن کریم سے ثابت ہو رہا ہے کہ فقہا کی بات مانو۔ یہاں میں صرف ایک بات بطور لطیفہ کی عرض کرتا ہوں۔ لطیفہ سے مراد وہ جس کو تم لطیفہ کراتے ہو، لطیفہ سے مراد ہوتا ہے علمی نکتہ۔
ہمارے ہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 طلاق کو 3 فرمایا، فتویٰ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 طلاق، میں ایک طلاق کا مسئلہ کی صورت اچھی طرح ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں۔ ابھی چند دن قبل کی بات ہے کہ کینیڈا وہ رہائشی تھے، دونوں خامد بھی پاکستان آئے اور آپس میں کوئی انبن جو لمبا مسئلہ تھا، خاتون واپس گئی تو خامد غصے میں آ کر پیچھے سے اپنی بیوی کو نام لے کر کہا میں تجھے ایک طلاق دینا، تجھے ایک طلاق دینا، تجھے ایک طلاق دینا، 3 مرتبہ کہا میں تجھے ایک طلاق دیتا ہوں، تجھے ایک طلاق دیتا ہوں، تجھے ایک طلاق دیتا ہوں۔ پھر وہ ہمارے پاس مسئلہ آیا کہ یہ 3 طلاق ہے، یہ ایک ہے، وضاحت کریں۔ ہم نے لکھ دیا کہ یہ 3 طلاق ہی ہیں۔ ایک اور دارالفتاء سے فتویٰ آیا کہ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ ایک طلاق ایک طلاق ایک طلاق، اور جب شوہر سے پوچھا ہے تو کہتا ہے میری ایک کی نیت تھی، میں نے 2 مرتبہ تاکید کے لیے کہا ہے، تو دیانت کا تقاضا اس کی بات کے مان کو ایک طلاق دی جائے، باقاعدہ فتویٰ بھی دیا۔ میں جو وضاحت کا ذرا وہ سمجھ لیں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے نا تجھے ایک طلاق دیتا ہوں، تجھے ایک طلاق دیتا ہوں، تجھے ایک طلاق دیتا ہوں، ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ یہ دیانتاً ایک ہے۔ اس سے پوچھو بھی کتنی تھی، وہ کہتا ہے میں نے ایک ہی طلاق دی ہے، یہ جو 2 بار میں نے کہا تاکید کے لیے کیا میرا ارادہ ایک کا تھا۔ فقہا کہتے ہیں کہ دیانتاً ایک شمار ہوگی۔ یہ دیانتاً کیا ہے؟ یہ دیانتاً نہ سمجھنے کی وجہ سے فتویٰ دینے میں غلطی ہو جاتی۔ دیانتاً کا معنی یہ ہوتا ہے ایک بندے نے اپنی بیوی سے 3 مرتبہ کہا اور وہ کہتا ہے میری نیت ایک طلاق کی تھی، یہ 3 مرتبہ جو میں نے کہا نا نیت ایک کی تھی، میں نے تاکید کے لیے 3 بار کہا۔ دیانت کا معنی ہوتا ہے کہ اس بات کا شوہر اور بیوی کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو، معاشرے کے اندر بات نہ گئی ہو، خاندان میں بات نہ پھیلی ہو، اب اس کی نیت کو دیکھتے ہیں، یہ ہے دیانت۔ اور جب اس کی بات خاندان میں آ جائے، اب دیانت سے نکل کر بات عرف میں آ جاتی ہے، اب اس کو 3 ہی کہیں گے، اب اس کو 1 نہیں کہیں گے۔ یہ جو فقہا جو دیانت کا لفظ کہتے ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ دیانتاً کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں کہ باقی سچ کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں، معاملہ اللہ کے حوالے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ نہیں اب ہم احتمال نہیں دیکھیں گے، جس نے 3 کہہ دیا تو 3 ہی ہوگی۔ کیا عمر اس دیانت کو نہیں سمجھتے جس دیانت کی بات ہم کرتے ہیں؟ بعض باتیں ہوتی ہیں جو بندے کی اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، ابھی بات باہر جاتی نہیں ہے، ابھی تک بات باہر اس طرح بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کوئی بندہ کسی کے بارے میں بات کہہ لیتا ہے لیکن ابھی تک وہ بات پھیلتی نہیں ہے تو اس کی تو معافی ہو جاتی ہے۔ جب وہ 100 بندوں کے پاس چلی جائے اب اس کی معافی کیسی ہوگی؟ اب تو معاملہ اس کو اور اللہ کے درمیان کا ختم ہو گیا نا۔ خیر، میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں عمر کا فیصلہ ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن کریم میں ہے اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو اور اولی الامر کی مانو۔ اولی الامر کہا ہے، فقہا نہیں کہا، اور اولی الامر ہوتے ہیں حاکم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا، مصطفیٰ اور حاکم کی بات مانو۔ ہم کہتے ہیں چلو حضرت عمر نے جو فیصلہ دیا کہ 3 طلاق دو تو 3 طلاق ہوتی ہیں، حضرت عمر حاکم تھے یا نہیں؟ جی حاکم تھے نا، تو مان لو۔ حضرت عمر کی بات مانو، فقیہ تھے پھر بھی مانو، بات مانو حاکم تھے پھر بھی مانو۔ اگر تمہاری تفسیر مان لی جائے کہ اولی الامر سے مراد حاکم ہے تو حضرت عمر کا فیصلہ تو پھر بھی ماننا چاہیے نا، فیصلے سے انکار تو نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ بات الگ ہے کہ اولی الامر سے مراد یا حاکم نہیں ہے، اولی الامر سے مراد ہے فقہا، اور یہ تعریف حضرت جابر بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور تابعین سے مروی ہے۔ یہاں پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے اولی الامر کا معنی بیان کیا اولی الفقہ، فقیہ، اور لوگ کہتے ہیں اس سے مراد ہے حاکم۔ 1 منٹ کے لیے ہم اولی الامر کا معنی حاکم ہی مان لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حاکم کی بات کون سی مانیں گے، جو شریعت کے مطابق ہو یا شریعت کے خلاف مخالف ہو؟ حاکم کی بات شریعت کے مخالف ہو، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، پھر نہیں مانی جاتی، اور اگر حاکم کے بات شریعت کے موافق ہو تو پھر مانی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حاکم جو شریعت کے مطابق بات کہے گا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا حاکم عالم ہے یا حاکم علماء سے پوچھ کے بتاتا ہے؟ اگر حاکم عالم ہے اس لیے شریعت کے مطابق بات مانی جا رہی ہے،
تو یہ بات حاکم کے نہیں ہے بلکہ حاکم عالم کی ہے، اور اگر خود عالم نہیں ہے عالم سے پوچھ کے بتاتا ہے تو پھر مانتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نے بات مانی ہے حاکم کی اور حاکم نے بات مانی ہے عالم کی۔ تو اولی الامر سے مراد فقہا ہو پھر بھی فقہا ہیں، اولی علم سے مراد حاکم ہو تو پھر بھی فقہا ہی، پھر بھی فقہا ہی ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا خدا کی بات مانو، مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو۔ جب یہ آیت پڑھیں گے نا، اس پر جو سب سے بڑا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم نے آدھی آیت پڑھی یا پوری نہیں پڑھی۔ آگے پڑھو، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آگے ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو اپنا اختلاف اللہ اور اللہ کے رسول سے حل کراؤ۔ کہتے ہیں دیکھو بات تو قرآن حدیث کی ہے، تم اگلی آیت تو پڑھ نہیں رہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھو، یہاں خطاب دو ہیں۔ نمبر ایک، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ، رسول اور فقہا کی اطاعت کرو۔ دوسرا خطاب فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو پھر یہ اللہ اور اللہ کے رسول یعنی قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو اور اس سے پھر اس اختلاف کا حل نکالو۔ یہ جو پہلا عمومی خطاب ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب ہے سب کو۔ اور جو آگے فرمایا نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر قرآن حدیث سے حل کرنا، یہ اختلاف ہر بندے کو نہیں ہے، یہ اختلاف فقہا کو، یہ حکم ہر بندے کو نہیں، یہ حکم فقہا کو ہے۔ کیوں؟ ہر بندہ تو قرآن حدیث سے مسئلہ حل کرا ہی نہیں سکتا، اس کو خطاب کیسے ہوگا؟ اس کو حضرت امام ابو بکر رازی فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ كَيْفِيَّةَ الرَّدِّ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَّةِ، چونکہ ہر آدمی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے فیصلہ کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، لہذا ہر بندے کو خطاب نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کہیں بھئی اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہونا تو مفتیوں کے پاس جاؤ، اور اگر مفتیوں میں اختلاف ہو جائے تو پھر وہ مفتی جائیں گے قرآن حدیث کی طرف۔ تو یہ فرمایا کہ عام بندہ تو خدا مستوی اور فقہا سے بات پوچھے، اور فقہا میں اختلاف ہو جائے تو یہ بات قرآن کریم حدیث پاک سے حل فرمائے۔ تیسری اور آخری قرآن کریم کے حوالے سے میں دلیل پیش کر رہا ہوں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو پھر تم مسئلہ پوچھا کرو اہل ذکر، اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہارے پاس علم موجود نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے دو قسم کے بندے بتائے، بعض وہ کہ جن کے پاس علم ہے اور بعض وہ جن کے پاس علم نہیں۔ جن کے پاس علم نہیں وہ ان سے پوچھیں کہ جن کے پاس علم ہے۔ یہی بات ہم کہتے ہیں، ایک ہے مجتہد اور ایک ہے غیر مجتہد۔ غیر مجتہد کو چاہیے کہ مجتہد سے پوچھے، اور مجتہد کو چاہیے کہ قرآن کریم اور سنت مبارکہ کی طرف رجوع کر کے مسائل نکالے اور امت کے حوالے کرتا رہے۔ تو اگر مجتہد کی بات غیر مجتہد نے ماننی نہیں ہے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کی بات کیوں فرمائی ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ان سے پوچھو۔ آگے پھر نکات ہیں سارے، اہل ذکر فرمایا، اہل علم کیوں نہیں فرمایا؟ ہمارے حضرات فرماتے ہیں دو وجہ سے۔ ایک بتانا مقصود ہے کہ صرف علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ ذکر بھی ہونا چاہیے۔ صرف علم کافی نہیں ہے، عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور مجتہد اصل وہی ہوتا ہے کہ جو عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو، شریعت پہ عمل بھی کرتا ہو۔ اور دوسری بات سمجھائیے، ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو۔ ایسے بندے سے مسائل پوچھو کہ جس کو مسائل ازبر ہوں اور یاد بھی ہوں۔ ایسا بندہ نہیں جس کو خود ہی مسائل نہیں آتے، وہ دوسرے کو کیا بتائے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو امت کے فقہا پر اعتماد کرتے ہوئے فقہا کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی جمعرات کھڑی ہے 31 جنوری انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کہتے ہیں آیت مبارکہ میں اولی الامر جمعی آیا جبکہ ہم کے تقلید شخصی کے قائل ہیں۔ اس کا ہم تفصیل سے جواب دیں گے جب اعتراضات کا موقع آئے گا۔ اعتراضات آئیں گے نا، پھر اس حوالے سمجھ لیں اللہ ایک ہے یا دو ہیں؟ بولو،
ہمارے پیغمبر ایک ہیں یا دو ہیں؟ اللہ بھی ایک اور رسول بھی ایک، اور فقہا ایک ہیں یا کئی ہیں؟ اب کیا فرمائیں گے؟ اب تو جمع ہی ہوگی نا اولی الامر، اس لیے جمع لائے ہیں، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد۔ اب ظاہر ہے ہر مقلد اپنے فقی کی تقلید کرے گا، لیکن فقی تو ہے کہ نہیں، فقی تو کئی ہوں گے نا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اے مولا کریم ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما۔ اے اللہ علوم کی برکتیں عطا فرما، یا اللہ علوم نافع عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، ضروریات خزانہ غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ اس درس کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔